روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب میری امت میں ایک خلیفہ ایسا آ جائے گا جو بلا گنے شمار کیے مال تقسیم کرے گا۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اشارہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ یاد رہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور موجودہ حالات کے مطابق قیامت کی اور بہت سی نشانیوں کے بارے میں بحث ہو رہی ہے۔ وہیں پر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ مہدی کا نام گرامی محمد یا احمد ہوگا، جبکہ مہدی ان کے نام نہیں بلکہ لقب ہوگا، جس کے معنی ہدایت یافتہ کے ہیں۔ مکمل باادب نام کے ساتھ لقب حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کی نسل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت مہدی حسنی سادات میں سے ہوں گے۔ ان کا نامی محمد یا احمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اکثر علماء اہل سنت حضرت محمد بن عبداللہ مہدی کو حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن کی نسل تعداد میں سے ظہور ہونے کو مسترد مانتے ہیں۔ ابو داؤد اور دیگر کتب حدیث کی روایت کی روشنی میں ابو اسحاق کہتے ہیں کہ علی نے اپنے صاحبزادے حسن کی طرف دیکھ کر فرمایا، میرا بیٹا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا سردار ہے۔ ان قریب اس کی پشت میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا، وہ اخلاق و عادات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوگا، ظاہری شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ نہ ہوگا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے کا واقعہ بیان فرمایا۔ روایت کے مطابق مہدی والد کی طرف سے حسن کی اولاد سے اور والدہ کی طرف سے حسین کی اولاد میں سے ہوں گے۔ علامہ سید برزخنی لکھتے ہیں کہ مجھے ان کی والدہ کے نام کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملتی، البتہ بعض حضرات نے والدہ کا نام آمنہ تحریر کیا ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مہدی میرے خاندان میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ امام مہدی کی حلیے اور صفات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابو سعد خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن اور کشادہ پیشانی، اونچی ناک والے ہوں گے، وہ روح زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح سے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گی، یعنی امت کو ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں ان کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی وہ پوری روئے زمین کے مسلمانوں کے لیے بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو رہے ہوں گے۔ حضرت مہدی کو قدرتی طور پر ان کا ادارک ہوگا اور ان کو تہائیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنا بنا کر امت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے۔ چند سالوں میں وہ سب کچھ کر لیں گے جو صدیوں میں مسلمانوں سے نہ بن پا رہا ہوگا، وہ پہلے سے پیدا نہیں ہوئی ہے۔ امام مہدی انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائے گی، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفار کے برپا کردہ مظالم کے خلاف عظیم جہاد شروع کر دے گی، جس کا اختتام عالمی خلافت اسلام کے قیام پر ہوگا۔ حضرت امام مہدی کی علامات کے بارے میں چند روایت ہے کہ علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ اس حدیث کی شرح میں شیخ الغنی فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اچانک ان کو امارات و خلافات کی صلاحیت عطا فرما دے گا۔ علامہ ابن کثیر اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی فضل و توفیق سے سرفراز فرما کر پہلے انہیں حقیقت کا الہام کر دے گا اور اس مقام سے آشنا کر دے گا جس سے پہلے وہ ناواقف تھے۔ مولانا بدر عالمگیر فرماتے ہیں کہ امیر حقیقت اس سے حل ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر بعض ضعیف الایمان قلوب میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب حضرت مہدی ایسی کھلی ہوئی شہرت رکھتے ہیں تو پھر ان کا تعارف عوام و خاص میں کیسے مخفی رہ سکتا ہے؟ اس لیے مصائب و آلام کے وقت ان کے ظہور کا انتظار مقبول معمول نہیں ہوتا، یہاں تک کہ جب ان کے ظہور کا وقت قریب آئے گا ایک ہی شب میں ان کے اندر ان کی
اندرونی خصوصیات منظر عام پر آ جائیں گی، گویا یہ بھی ایک کرشمہ قدرت کا ہوگا۔ ان کے ظہور کے وقت ان کے قبل کوئی شخصیت ان کو پہچان نہ سکے گی، اور جب وقت آئے گا قدرتی لائے عمل ایسا ہوگا کہ شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں پیدا کر دے گی، جن کے بعد ان کا مہدی ہونا خود ان پر اور تمام دنیا بھر پر منتشی ہو جائے گا۔ درجہ بالا حدیث و افعال کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت امام مہدی اس وقت پردہ غائب میں ہیں، جو کہ مہدی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ وہ یہ ہے کہ خود کو مہدی ہونے کا دعویٰ کرے۔ حضرت مہدی کو بڑی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ اسی ایک رات کو عنایت کر دے گا۔ روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب امت شدید مشکلات سے دوچار ہوگی اور ہر طرف مسلمان پر عرصہ حیانت تنگ کیا جائے گا۔ چنانچہ ان کے ظہور کے وقت یہ علامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں، اس لیے موجودہ حالات جو نہ صرف امت مسلمہ پر چل رہے ہیں بلکہ پوری دنیا والوں پر چل رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ امام مہدی کی آمد قریب معلوم ہو رہی ہے، البتہ اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا۔ قریب قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے ایک روایت یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس جانب سے ہوگی؟ انہوں نے فرمایا اجمیوں یعنی غیر عرب کی جانب سے ہوگی۔ پھر کچھ دیر بعد خاموش رہنے کے بعد وہ فرمانے لگے وہ قریب وقت ہے جب اہل شام پر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ تو پوچھا گیا یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ فرمایا اہل روم مغرب کی جانب سے ہوگی۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال بھر بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے قبضے میں میری جان ہے یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ آئے گا جس طرح کی ابتدائے مدینہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ سے جب بھی کوئی بے رغبتی بنا کر نکل جائے گا تو اللہ اس سے بہتر کو وہاں آباد کر دے گا۔ کچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ پر ارزانی اور باغ ارزا کی فراوانی ہے تو مدینہ چھوڑ کے وہاں چلے جائیں گے، حالانکہ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا کہ وہ اس بات کو جانتے نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔